بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اور لاسٹ کلاس یعنی کہ پچھلے ہفتے ہم لوگ تہذیب ایک نئی کتاب شروع کی ہیں، تہذیب بناء الافعال. ٹھیک ہے، اس کتاب کا آغاز اب تک نہیں کیے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے کے پہلے ایک شارٹ انٹروڈکشن مقدمہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں صرف کے تعلق سے کہ صرف کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کیے تھے پچھلے کلاس میں، صرف کے تعلق سے کہ صرف کیا ہوتا ہے، صرف کسے کہتے ہیں، صرف کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کیسے اس کو ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اس کو کیسے نحو سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، نحو صرف میں کیا ڈفرینس ہے. نحو صرف میں کیا ڈفرینس ہے، یہ کیسے ہم جانتے ہیں. تو یہ ہم لوگ پچھلے مرتبہ کیے تھے. ابھی بھی مقدمہ یا انٹروڈکشن ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور ہم لوگ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے کچھ سوال کرتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ نحو اور صرف کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، تو وہ کیسے بتائیں گے ہم شارٹ میں. نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو مختصر شارٹ. تو کیا بتائیں گے اس کے بارے میں مثال کے ساتھ، کیسے فرق کرتے ہیں نحو اور صرف کے بیچ میں. بتائیے، چیٹ پہ لکھیے یا وائس پہ بتائیے ڈفرینس کیسے کرتے ہیں، نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، ان میں فرق کیسے کرتے ہیں. کون بتائے گا شارٹ ایک دم، کچھ گھبرانے کی بات تو نہیں، آپ کو تو پتہ چل گیا پچھلے کلاس میں نحو اور صرف کے بیچ میں کیا فرق ہے. کمنٹس میں آیا ہے کہ نحو میں ہم آخری اعراب کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آخری اعراب آخری نہیں کہیں گے، اعراب تو اعراب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آخری حرکت آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک، ایسے اردو میں نا انڈیا پاکستان کے مدارس میں اعراب جو لفظ حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عرب میں ایسا نہیں ہے. عرب میں اعراب سے مراد واقع میں اعراب ہوتا ہے، اعراب سے مراد وہ حالت ہوتا ہے، مرفوع منصوب مجرور. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈیٹیلڈ انالیسس ہوتا ہے کہ جملے میں اس کا کام کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، علامت یہ منصوب ہے، علامت منصوب کی کیا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. لیکن یہاں کے مدارس میں ہم لوگ اعراب سے حرکاتی مراد رکھ لیتے ہیں. خیر ٹھیک ہے، تو اعراب کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ اس اینڈنگ ایک لفظ جو ہے کیسے اینڈ ہوتا ہے، عربی میں ایک لفظ کیسے اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، محمدن کب ہوگا، محمدن کب ہوگا، محمدن کب ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے پڑھائی کو، اس کے اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، نحو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اور مختصر سا بتائیے شارٹ میں کہ نحو کسے کہتے ہیں. ایک دم شارٹ میں دو تین الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں، 3 سے 4 الفاظ میں انگلش میں کہیے. یا نحو کا تعلق کس سے ہے، نحو پرٹینس ٹو. ٹھیک ہے، نحو ریفرز ٹو اسٹڈی آف وٹ، ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ، کیا کہتے ہیں اس کو. ہاں اعراب ہے، صحیح. اور تھوڑا سا آپ آئیے سامنے. نحو کہتے ہیں جملہ کنسٹرکٹ سے. ہاں 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 یہی صحیح. نحو کا تعلق اعراب سے، صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے جملہ کیسے تو اعراب سے تعلق ہے نحو کا. ٹھیک ہے، لیکن کیوں تعلق ہے اعراب سے، تاکہ جملہ ہم بنا سکیں. ہر ورڈ کیسے اینڈ ہوگا
اور ہر الفاظ ہر لفظ کیسے اینڈ ہوگا تو ملا کر کے بنے گا کیا وہ جملہ بنے گا ہے نا. قتل داود جالوتا جملہ بنا نا. ٹھیک ہے. تو کنسٹرکشن آف سینٹینس کیسے سینٹینس کو کنسٹرکٹ کرتے یعنی کہ نحو ہوگی. ٹھیک ہے. اب صرف بتائیے. صرف کی تعریف ہم لوگ پڑھے تھے اس کو پھر سے دہرائیں گے اسی تو ختم کیے تھے لاسٹ کلاس میں. ایسے آپ بتائیے پھر بھی اب تک کیا آپ کو سمجھ میں آئے کہ صرف سے مراد کیا ہے. مختصر شارٹ میں صرف کی تعریف کیا ہے. نحو جب نحو کہتے ہیں ہاں تو ہاں صرف کیا ہے کنسٹرکشن آف ورڈ. جیسے نحو بنتا ہے سینٹینس کیسے بنتا ہے. اور صرف میں جانتے ہیں ہم لوگ کہ ایک جو خود ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے نا وہ کہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ایک ورڈ کا پڑھائی کرنا ایک ورڈ کے بارے میں پڑھائی کرنا ایک لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا مطلب کیسے اس کو الگ الگ معنی نکالتے ہیں اس کا کیسے کون سے وزن میں ڈالتے ہیں تو کون سا میننگ نکلتا ہے. اس کی پڑھائی ہر لفظ تو نکلتا نہیں ہے نا لیکن جو لفظ نکلتا ہے ایک دوسرے سے نکلتا ہے اس کی پڑھائی کو کیا کہتے ہیں. اور کچھ لفظ فکس بھی ہوتا ہے وہ کسی سے نکلا نہیں تو اس کو اس کی پڑھائی کو صرف نہیں کہتے. ٹھیک ہے. جس سے کچھ نکل سکتا ہے اس کو اسٹڈی کرنا کیسے نکل سکتا ہے کتنا وزن میں ڈالیں کون سے وزن میں ڈالیں گے کیا معنی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا صرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر سے ہم لوگ کیا یہ مختصر سا سوال ہو گیا ریویژن بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں تو پھر سے ایک بار ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ صرف کی تعریف. صرف کا معنی اصطلاحاً. ٹھیک ہے. اصطلاحاً مطلب صرف کا معنی یعنی کہ اصطلاح کے طور پر یہاں ہم جس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. صرف کہی یا تصریف کہی دونوں ایک ہی چیز. علم صرف اور علم تصریف سے ریفرز ٹو دا سیم سائن دیکھیے ایک ہی علم کو کہتے ہیں. اصطلاح مطلب کہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ میننگ کیا ہے اس کا. صرف کا لغوی معنی اور لغوی مطلب کیا ہوتا ہے بتا چکے آپ کو بدلنا چینج یہ معنی ہے صرف کا ہے نا. چینجز موڈیفیکیشن بدلنا اور اس یہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی مطلب ہم لوگ کس کیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں لینگویج پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے گرامر پڑھے تو اس اعتبار سے سبجیکٹ میننگ کیا ہے صرف کا ٹرمینالوجی کیا ہوگا جو جس فیلڈ میں ہم پڑھائی کر اس فیلڈ کے تعلق سے معنی کیا ہے صرف کا. تو اس کو کہتے ہیں کیا اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے. تو تحویل الاصل یہ ڈیفینیشن لکھ لیجیے گا ہاں کاپی میں اگر آپ نوٹ بنا رہے ہیں کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس میں اس میں ڈیفینیشن لکھ لیجیے گا تو یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تحویل مطلب چینج. تحویل الاصل الواحد اصل واحد سے مراد کیا وہ روٹ جو روٹ ہوتا ہے روٹ کو چینج کرنا. جیسے روٹ سے مراد کیا ہے روٹ سے مراد کیا وہی جیسے ہم پچھلی کلاس میں کیے تھے ہا میم دال یہ روٹ ہوتا ہے. یا عین لام میم یہ روٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا قاف با اور لام قاف با لام یہ روٹ ہوتا ہے الگ الگ 3 لیٹر. ان 3 لیٹر کو کیا کرنا ماڈیفائی کرنا. ٹھیک ہے. اس کو ماڈیفائی کرنا. تحویل الاصل الواحد اصل واحد سے مراد کیا ہو گیا پھر وہی روٹ کو اصل کو چینج کرنا. وہ 3 بنیادی جو حروف رہتا ہے یہ 4 ہو سکتا ہے اس کو چینج کرنا. چینج کر کے کیا کس چیز میں تبدیل کرنا تبدیل کرنا الی ابنیہ. ابنیہ مطلب الی ابنیۃ مختلفۃ سے مراد کیا ہے الی ابنیۃ مختلفۃ یعنی کہ الگ الگ الی ابنیہ مختلف ڈفرینٹ پیٹرنس. ٹھیک ہے. ابنیہ سے مراد کیا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ابنیہ سے مراد اوزان ہے. اوزان کس کی جمع ہے وزن کی جمع اوزان. الى اوزان مختلفۃ الى اوزان مختلفہ. ٹھیک ہے. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں الى ابنیہ مختلفہ. اوزان سے مراد کنسٹرکشن. ٹھیک ہے. کنسٹرکشن ڈفرینٹ کیا الگ الگ قسم کا کنسٹرکشن. ٹھیک ہے. سیگا بھی کہہ سکتے ہیں الى ابنیہ مختلفہ. سیگا ہوتا ہے نا پیٹرن. ٹھیک ہے. سیگا کی جمع کیا سیاغ. سیگا کی جمع کیا سیاغ. ٹھیک ہے. سیاغ صاد یا اور غین سیاغ. اوزان یعنی کہ پیٹرنس. ابنیہ سے مراد کیا ہے پیٹرن. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ورڈ کا پیٹرن ایک انداز
ایک وزن پر، ٹھیک ہے. روٹ کو چینج کرنا کیا، وزن ایک الگ الگ وزن پر، یعنی مختلف سے مراد ہوگی ڈفرینٹ ڈفرینٹ، الگ الگ وزن پر، الگ الگ وزن پر تبدیل کرنا، الگ الگ وزن میں بدلنا. للدلالتی، کیوں، فار، تاکہ، للدلالتی، ٹو ڈینوٹ، تاکہ دلالت کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کیا، تاکہ نکالنے کے لیے یا تاکہ ڈینوٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیا ڈینوٹ کرنے کے لیے، معانی مقصودۃ، اسپیسیفک میننگ، ریکوائرڈ میننگ، ریکوائرڈ یا اسپیسیفک میننگ نکالنے، اسپیسیفک میننگ یعنی کہ الگ الگ وزن پہ ہم ڈالیں گے تو الگ الگ معنی نکلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ وزن پڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، وہ الگ الگ وزن، اس وزن میں ڈالنے سے الگ الگ میننگ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ پچھلے کلاس میں ہم لوگ کیے تھے، یہ مثلاً ابھی بتا رہے ہیں تو سمجھا دیتے ہیں ایگزامپل. یہ جیسے یہ ایک وزن ہے فاعل، ٹھیک ہے، فاعل ایک وزن ہے، اور ایک وزن کیا ہے، فعال، یہ ایک وزن فاعل فعال. ٹھیک ہے، یہ ایک وزن ہوا اور یہ بھی ایک وزن ہے. تو ایک روٹ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک الگ ایک روٹ کو لیتے ہیں، روٹ، بنیاد. ٹھیک ہے، جیسے پچھلے کلاس میں جو کیا تو اسی کو لیتے تاکہ کلیئر رہے. ہا میم دال کو لیا، ہا میم دال، حمیدہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہا میم دال، یہ تین یہ بنیاد کو لے کر کے ہم لوگ اس کو ڈالتے ہیں، اس وزن میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہا میم دال سے مراد کیا ہے، یہ فا کیا ہے، فا فرسٹ لیٹر ہے، فرسٹ لیٹر یعنی کہ یہ والا ہا. ٹھیک ہے، اور عین کیا ہے، یہ میم ہے، سیکنڈ لیٹر، اور یہ لام کیا ہے، یہ دال. یہ کلیئر ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ وزن کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، بنیاد کیا ہے، فاعل. تو ہا میم دال کو لیا ہم نے اس سیگے میں، اس فارم میں، اس سٹائل میں، اس پیٹرن میں ڈال دیا، تو کیا بنے گا، یہ فاعل. الف ایکسٹرا ہے، الف کو میں نے ہا کے بعد الف بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے، اور عین میں کسرہ یعنی کہ میم میں کسرہ دے دینا ہے. تو یہ کیا بنے گا، یہ اس پیٹرن میں اگر ڈالیں گے تو کیا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، یہ حامد، حامدن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اس پیٹرن میں ڈالنے کے بعد حامدن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس پیٹرن میں ڈالیں تب کیا بنے گا، اس پیٹرن میں، اس وزن میں ڈالیں تو کیا بنے گا کہ عین ڈبل ہو جا رہا ہے، یعنی کہ میم جو ہے وہ کیا ہو جا رہا ہے، حمادن. ہاں بہت اچھا، حمادن، میم ڈبل ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میم ڈبل ہو جا رہا ہے. حماد، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور تھوڑا سا کلیئر. حماد، یہ اصل واحد، اصل واحد یہاں پہ کیا ہے، یہ اصل واحد اس کو کہتے ہیں، روٹ اصل واحد. اس کو لیا اور اس کو تبدیل کیا الی ابنیہ، مختلف وزن میں، مختلف اوزان میں تبدیل کیا. مختلف اوزان کیا ہے، یہ کیوں تبدیل کیا، للدلالتی، تاکہ پتہ چلے ہمیں، ٹو ڈینوٹ، تاکہ یہ معلوم ہو، یا تاکہ ہم نکالیں، کیا نکالیں، معنی مقصودہ، معانی مقصودہ، تاکہ ریکوائرڈ میننگ ملے ہمیں. ٹھیک ہے، تو حامد ایک بنا، تو حامد سے میننگ کیا ہوتا ہے، کرنے والے کا میننگ. یہ فاعل دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو وزن ہے فاعل، اس میں کرنے والے کا معنی آتا ہے، وہ ایکٹ جو کر رہا ہے وہ اس وزن میں آتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ڈوئر، یا ون ہو ایکٹس. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں ایکٹیو پارٹیسپل کہتے ہیں، کرنے والا فاعل ہے، کرنے والا کو. تو حامد سے مراد وہ کرنے والا، کیا کرنے والا، تعریف کرنے والا. تو حامد میں یا فاعل، یہ وزن میں کون سا معنی مقصودہ ہے، معنی مقصودہ فاعل وزن میں کون سا ہے، فاعل. یہ وزن کیا، فاعل ہے نا، تو فاعل وزن میں معنی مقصودہ یعنی کہ کون سا میننگ نکلتا ہے، کرنے والے کا، ڈوئر کا. تو مطلب وہ کیا ہے، تعریف کرنے والا. حامد سے مراد تعریف کرنے والا. ٹھیک ہے، اور فعال، فعال میں کون سا معنی مقصودہ ہے، اس وزن میں، فعال کی وزن میں کون سا معنی مقصودہ چھپا ہوا ہے، یہ کون سا معنی مقصودہ ہے فعال کی وزن میں، وزن کیا ہے، فعال. ٹھیک ہے، فعال کی وزن میں کون سا معنی ہے، تو
فعال جو ہے یہ مبالغے کا معنی ہے اس میں، ٹھیک ہے، مبالغہ یعنی کہ وہی ڈور کا معنی ہے لیکن اس میں شدت ہے، مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے ایگزیجریشن نہیں ایگزیکٹلی، مطلب کہ وہ بہت زیادہ ہے، جیسا فاعل میں حامد کا معنی میں کیا ہے، تعریف، حامد مطلب جس نے تعریف کی، اب اس نے تعریف کی تو ایک بار تعریف کیا ہوگا، 2 بار تعریف کیا ہوگا، لیکن اگر فعال میں اگر کسی ورڈ کو لا دیا جائے تو وہ بار بار کرنے والا معنی ہو جائے گا، مطلب کہ حماد کا میننگ کیا ہو جائے گا، وہ بار بار تعریف کرنے والا یا زیادہ تعریف کرنے والا، حامد مطلب تعریف کرنے والا جو تعریف کیا، اور حماد سے مراد کیا ہو جائے گا، وہ بار بار کرنے والا، تو اس کا مطلب بھی کیا ہے، وہ فاعل کا ہی میننگ ہے، دواری کا میننگ ہے، لیکن اس میں مبالغہ ہے، کیا ہے اس کے اندر میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تاکید یعنی کہ شدت ہے اس کے اندر میں، کہیں گے کیا مبالغہ، ٹھیک ہے، یہ ورڈ ابھی آئے گا آگے میں، مبالغہ ہے اس کے اندر میں، مبالغہ تو میں نے یہ بھی کرنے والے کا معنی دے رہا فعال، لیکن اس میں مبالغہ یعنی کہ بہت کا میننگ آیا، یہ کام جو کرتا ہے وہ بہت مرتبہ کرتا ہے یا بہت زیادہ کرتا ہے، مبالغہ ہے اس کے اندر، تو دیکھ رہے ہیں یہ فاعل میں کرنے والے کا معنی ہے، فعال میں مبالغے کا معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو الگ الگ وزن الگ الگ معنی دیتا ہے، وہ معنی نکالنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس وزن میں لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وزن میں کیوں لے کر کے آتے ہیں، معنی نکالنے کے لیے، اور لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ جملہ ہے لا تحصل الا بها، اور حاصل نہیں ہوتا، اور یہ جو معنی ہے نا وہ نہیں نکل سکتا تھا مگر اسی کے ذریعے سے، الا بها، لا تحصل یعنی کہ وہ معنی حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ معنی جو ہم چاہ رہے تھے وہ معنی نہیں ہمیں ملتا مگر الا بها، مگر اسی کے ذریعے سے، یہ جو وزن ہے نا وزن ہی کے ذریعے سے معنی مل رہا ہے، اس وزن میں الا بها مطلب ایکسپٹ ود دا وزن، الا بها مطلب ایکسپٹ ود دا یوسیج آف دا وزن، معنی وزن کو استعمال کرنے ہی سے ویسا معنی نکلنا، اگر نہیں کرتے تو لا تحصل نہیں حاصل ہوتا، الا مگر اسی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا، اور کوئی چارہ نہیں تھا، اگر وہ معنی چاہیے تھا ہمیں تو وہ وزن میں لانا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ڈیفینیشن اصطلاحاً سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا کہ تحویل مطلب چینج ہوتا ہے، ٹھیک، یہ کلیئر ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم لوگ ابھی کیا نا وزن، یہ اسم کے تعلق سے تھا، ایسا فعل بھی چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آگے کریں گے انشاءاللہ، جیسا ابھی یہ وزن ہم لوگ کیے نا، فعل بھی آگے جا کے چینج ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی آ رہا آگے میں قتل مطلب اس نے قتل کیا، لیکن اسی کو اگر ہم لوگ عین کلمہ یعنی کہ سیکنڈ لیٹر کو ڈبل کر دیا اگر، قتل ہو جائے گا، معنی قتل معنی ہی کلڈ، اس نے مارا، قتل مطلب ایک معنی کیا ہے اس کا کہ بار بار مارا، ٹھیک ہے، مطلب بہت مارا، مطلب کئی لوگوں کو مارا، یہ معنی قتل معنی اس نے قتل کیا ایک کا، قتل سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کا قتل کیا، تو دیکھ رہے ہیں یہ چینجز صرف اسم میں نہیں، اسم کے چینجز کو بھی صرف کہہ رہے ہیں، اور فعل کے اندر بھی جو تبدیلی کر رہے ہیں ہم لوگ حرف میں، روٹ کو اصل واحد کو بدل کر کے جو چینج کر رہے ہیں، اس میں جو تبدیلی کرے دونوں ہی صرف ہے، ٹھیک ہے نا، نام اسم میں جو چینجز ہو رہا ہے اس کو بھی صرف کہتے ہیں، اور فعل میں چینج ہو رہا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، وہ بھی صرف کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ کریں گے آج، یہ امید ہے کلیئر ہے، سب کو کلیئر ہے نا جی، سمجھ میں آیا نا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ چینجز انشاءاللہ ہم لوگ کو کرنا ہے، تو یہ ایگزامپل سے امید کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگا لیکن آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مثال جو ہے آپ کو سمجھ میں اس سے اور واضح ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا، ٹھیک ہے، کون کون ہے آپ یہاں پر، ہاں امتیاز بھائی، عبداللہ بھائی، سب کلیئر ہے نا، ٹھیک ہے، چلیے تو آگے بڑھتے ہیں، جی چلیے الحمد للہ، جی جی آگے بڑھتے ہیں، اب ہم لوگ جو بڑھ رہے ہیں نا وہ قسم کیا کریں گے یہاں پہ، فرع علم الصرف، ٹھیک ہے، فرع علم الصرف، علم صرف برانچز، ٹو برانچز آف علم الصرف، ٹھیک ہے، را کے پر یہ سکون ہوگا، فرع برانچ، ٹو برانچز آف
علم الصرف، علم صرف کے دو شاخیں یا دو ٹائپس. علم صرف کا کیا ہے؟ دو ٹائپس آف علم الصرف. یہ کرنا ٹھیک ہے، ٹائپس کہیے یا برانچ کہیے اس کو. ٹھیک ہے، ٹو ٹائپس یا ٹو برانچز آف علم الصرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو یہاں آنے کے پہلے ایک اور کچھ بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے تو صرف کا تعلق جو ہے، صرف کا تعلق ہو گیا کیا، صرف کو کہہ سکتے ہیں سائنس آف ڈیریویشن ہے نا، ڈیرائیو کرنا، اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے میننگس. ٹھیک ہے، لیکن ہم ڈیرائیو جو ہے یہ جو معنی نکالتے ہیں، معنی اگر مطلب کہ ان اسمس اگر کہیں گے یہاں پہ کہ جیسے حمیدہ سے معنی نکالے نا ہم لوگ، حمیدہ، قتلہ، ان سب سے کیا کرتے ہیں، ان سب کا روٹ کو بھی بنیادی حروف اصل واحد کو چینج کر کے نیا نیا اسم یا نیا نیا فعل نکال سکتے ہیں جو الگ الگ معنی دے گا. ٹھیک ہے، اس سے نکل سکتا ہے، تب نہ نکال رہے ہم لوگ. اس سے نکل سکتا ہے، حامد سے حماد ہو سکتا ہے، حمیدہ سے حماد، محمود، محمد ہو سکتا ہے، قتلہ سے قاتل، مقتول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو نکلنے لائق ہوگا تبھی نکلے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا لیکن بہت سارا عربی میں ایسا بھی کچھ حروف ہے نا، عربی میں ایسے بھی کچھ الفاظ ہیں جس سے کچھ نکلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حا میم دال سے نکل گیا، قاف تا لام سے نکل گیا، عین لام میم سے نکلتا ہے، آپ نکال کے ڈال سکتے ہیں. لیکن ایسا بہت سارا عربی میں ایسا مطلب بہت سارا نہیں، مطلب ہے ایسے بھی الفاظ عربی میں جس سے کچھ نکلتا نہیں ہے، جس سے ہم اور آپ کچھ نکال نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا ہے وہ حرف، کیا ہے وہ الفاظ جس سے، وہ کون سا کیسا الفاظ ہے وہ جس سے ہم اور آپ کچھ نکال نہیں سکتے. مثلاً اگزامپل کیا ہے، کون سے الفاظ ہے جس سے ہم لوگ کچھ نکال نہیں سکتے، جس سے کچھ نکلتا نہیں ہے. مشتق. ہاں یہ مشتق ہو گیا، مشتق یعنی کہ جو نکال رہے ہیں ہم لوگ. لیکن ایسے بھی الفاظ عربی میں جس سے کچھ ہم نکال نہیں سکتے ہیں، مطلب کہ وہ فکسڈ رہتا ہے، مطلب کہ وہ چینج، اس سے ہم کچھ الف بڑھا دیے یا ڈال دیے یا اس سے کچھ ہٹا دیے، ایڈ کیے، ریموو کر کے کچھ ڈال نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسے بھی عربی میں لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ کچھ چینجز نہیں کر سکتے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، کچھ عربی کیسے پتہ ہے آپ کو، عربی کے کچھ ایسے لفظ، عربی میں کچھ ایسا لفظ جس کو ہم لوگ جس سے ہم لوگ کچھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں آپ کو. مثال کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فی. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گیا، فی. یہ کیا ہو گیا، من. کیا ہے یہ فی من، کیا ہے. ٹھیک ہے، فی اور من کیا ہے، یہ حرف ہے، حرف جر ہے سر. حرف جر. ہاں حرف جر ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف جر ہے، اس سے کچھ ہم لوگ نکال نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ کاٹ چھاٹ کر کے کچھ نکالنا، کچھ ایڈ کر دیے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، فی میں کچھ ایڈ. ہاں اس میں کچھ جامد بولا جائے گا. ہاں جامد، بہت اچھا جامد بولا تھا، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. تو یہ سب جامد الفاظ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو جامد سے مراد کیا، فکس. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہم ایڈ اور ریموو کر کے کچھ نئے الفاظ نہیں بنا سکتے. ایسے ہی آتا ہے فی من، تو حروف آ گیا اس طریقے سے، اس میں کچھ ایڈ نہیں، اس میں کچھ مطلب اب اس میں متصل ضمیر ایڈ کر سکتے ہیں، فی ہی، فی ہما، فی ہم، وہ الگ بات ہے. من ہوں، من ہما، من کا، وہ متصل ضمیر الگ چیز ہے. کچھ متصل ضمیر ایڈ کیا ہم نے کچھ الگ سے، اس میں وہ الگ سے لفظ ایڈ کیا، لیکن اس لفظ کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، من، اس کو کچھ الگ سے ایک نئے الفاظ میں تبدیل نہیں کر سکتے، ایسے ہی آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، فی من، انا وغیرہ بھی، اب انا ہی آئے گا ہے نا، اس کو بھی چینج نہیں کر سکتے، مطلب اس سے کچھ نیا معنی نہیں نکل سکتا. فی ہمیشہ کیا رہتا، فی رہے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ دیکھ رہے نا کہ یہ حروف ہے، تم کیا کہہ سکتے ہیں نا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف کا تعلق حروف سے نہیں ہے؟ کیا ایسا کہنا صحیح ہوگا اس بنیاد پہ، اس علم صرف کا تعلق حروف سے
نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں ایسا, صحیح ہے کہ نہیں؟ صرف ڈز ناٹ پرٹینس ٹو دا اسٹڈی آف حروف. ٹھیک ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے یا غلط بتائیے, کیا جی کہہ سکتے صحیح ہیں؟ ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ کہنا صحیح ہے. ٹھیک ہے, کہ علم صرف کا تعلق جو ہے وہ جامد الفاظ سے نہیں ہوتا, فکس الفاظ سے نہیں ہوتا. فکس یعنی کہ حروف سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کہہ سکتے ہیں حرف سے یہ بری ہے. ٹھیک ہے, حرف سے بری ہے, حرف سے ہی نہیں بلکہ ایسے بھی کچھ الفاظ ہے جو حرف کے طرح ہے لیکن جامد ہے. ٹھیک ہے نا, حرف کے طرح لیکن اس کو جامد کہہ سکتے ہیں. جیسے مثلاً کیا ہے, ہاذا, ہاذا ہاذی. ٹھیک ہے, ہاذا ہاذی کہ یہ ہا اولائی. ٹھیک ہے, اولائی کا یہ سب جو ہے یہ کیا ہے, یہ بھی جامد ہے. اس سے کچھ ہم اس سے بھی کچھ ایسے بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اولائی کا, ہا اولائی, یا ما, من. ٹھیک ہے, ماں اور من, یہ دیکھتے ہیں نا, ماں من. تو اس طرح کا الفاظ بھی ایسے ہی ہے, یہ بھی جامد ہے, اس سے کچھ بنا نہیں سکتے. ٹھیک, اس سے کچھ بنا نہیں سکتے. تو یہ بھی حرف کی طرح ہوا یہ بھی. ٹھیک ہے نا, حرف کی طرح منی ساتھ بات, یہ تو اسم ہے, ماں من اسم ہے, اشارہ اسم ہے, لیکن یہ جامد, اس سے بھی کچھ ہم لوگ ایکسٹریکٹ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایکسٹریکٹ سبٹریکشن کا کوئی حساب اس میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک فعل ہے, اسی طریقے سے کوئی ایک فعل بتا سکتے ہیں آپ جو جامد ہے. کوئی جامد فعل بتا سکتے ہیں جو ہمیشہ ماضی میں ہی آتا ہے, اس کا مضارع نہیں ہوتا. کوئی ایسا فعل جس کا ماضی صرف ماضی میں آتا ہے, وہ مضارع نہیں ہوتا. ہم لوگ تو کر چکے, ہر جتنا فعل استعمال کرتے ہیں اس کا مضارع بھی ہوتا ہے. خرج یخرج ہے نا, جلس یجلس, فتح یفتح, سمع یسمع. لیکن ایسا کوئی فعل آپ کی نظر میں آ رہا ہے جس کا ماضی ہے صرف, مضارع نہیں ہوتا, امر نہیں ہوتا؟ کون سا فعل ہے وہ؟ کون سا فعل ہے جس کا آپ لوگ پڑھ چکے اس فعل کو بک 2 میں, بک 2 کے شاید سیکنڈ میں فرسٹ 3 چیپٹر میں سے وہ ہے. ٹھیک ہے, کون سا فعل ہے عربی میں جس کا صرف ماضی میں آتا ہے, جس کا ماضی ہوتا ہے اور مضارع امر وغیرہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں کون بتائے؟ صرف ماضی ہوتا ہے اس کا, مضارع امر نہیں ہوتا ہے. بہت ایزی کوشچن ہے. ایسا فعل بتائیے جس کا جو جامد ہوتا ہے, جس سے ہم مضارع نہیں بنا سکتے. ہاں اس کا گردان جیسا ہوتا ہے, ماضی کا گردان ہوگا لیکن مضارع اس کا نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, فعل امر. ہاں فعل امر نہیں بنتا, نہ ہی مضارع بنتا ہے. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی فعل, مثال عربی کی میں نے, جیسے خرجا, جلسا وغیرہ. خرجا جلسا کا تو مضارع ہوتا ہے نا, یخرجو یجلس, پھر اس سے امر بنتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب فعل کا ایک ایگزامپل چاہ رہے ہیں آپ سے. ہاں جیسے اپنے چیٹ میں دیا ہے آپ نے, لئیسا, بہت اچھا, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, لئیسا. ٹھیک ہے, لئیسا کیا چیز ہے؟ لئیسا کیا ہے؟ فعل ماضی. لئیسا کیا ہے؟ فعل ماضی. اس فعل ماضی کا مضارع ہوتا ہے کیا؟ لئیسا کا کوئی مضارع ہے؟ ہاں, لئیسا کا کیا مضارع ہے بتائیے؟ لئیسا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا مضارع کیا ہوتا ہے بتائیے؟ لئیسا گردان ہوتا ہے نا اس کا, لئیسا, لئیسا, لئیسو. ٹھیک ہے, لئیست, لئیستا. ٹھیک ہے, اس کا معنی بتائیے اور اس کا مضارع کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. لئیسا, ہرگز نہیں. ہاں لئیسا مطلب ہاں نفی ہے, نفی کا معنی ہے. ٹھیک ہے, لئیسا نیگیٹ کرتا ہے, نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر کہنا ہے کہ حامد فی البیت, حامد گھر پہ ہے, حامد فی البیت, اگر لیسا لگا دے تو لیسا حامد فی البیت, معنی کیا ہو جائے گا؟ حامد گھر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حامد گھر پہ نہیں ہے, لیسا, لیسا حامد فی البیت. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل بتایا آپ کو. نیگیٹ کرتا, حامد گھر پہ یا گھر میں نہیں ہے. لیسا نیگیٹ کرتا, یعنی معنی ہو جائے گا وہ نہیں ہے, ہی از ناٹ. ٹھیک ہے, لیسا کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہی از ناٹ یا اٹ از ناٹ, وہ نہیں ہے. الیس اللہ, کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں ہے, یعنی کہ کیا اللہ نہیں ہے کیا؟ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین.
ٹھیک ہے. الیس اللہ، تو یہ لیسا کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ نہیں ہے، یعنی حامد نہیں ہے گھر پہ اس معنی میں. اب لیسا کا فاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں کہتے، اس کا اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیسا کا کیونکہ وہ معنی دے رہا وہ نہیں ہے، وہ نہیں تھا، اس طرح کا معنی. تو ناقص معنی اب اس پہ نہیں جا رہے، وضاحت نہیں کر چکے ہیں. لیسا کا فاعل مفعول نہیں کہتے، لیسا کا کیا کہتے ہیں؟ اسم اور خبر ہوتا ہے. جیسے کانا، لیسا کانا کی بہنوں میں سے، لیسا کانا کی بہنوں میں سے. ٹھیک ہے، کانا کی بہن لیسا. ٹھیک ہے، جیسے امنا اور امنا کی بہنیں ہوتی، کانا اور کانا کی بہنیں ہوتی، تو لیسا کانا کی بہنوں میں سے یعنی کہ ناقص فعل ہے. ناقص فعل مانوی اعتبار سے، حرفی اعتبار سے نہیں. ٹھیک ہے، تو لیسا. اچھا، کانا کا مضارع کیا؟ یکون. لیکن لیسا کا مضارع کیا ہے؟ کیا ہے لیسا کا مضارع؟ پڑھے ہیں کیا لیسا کا مضارع؟ پڑھ لیے ہیں یا پڑھنا باقی ہے؟ آواز صحیح ہے، وائس ٹھیک ہے، کنیکشن چلا گیا. جی آواز صحیح ہے نا؟ جی صحیح ہے. تو یہ اگر میٹنگ ابھی یہ لنک اگر ابھی پھر سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے نا، تو اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو نیا لنک ہم، اگر ڈسکنیکٹ ہو جائیے تو نیا لنک ہم سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو نیا لنک میں جوائن کیجیے گا. ٹھیک ہے نا، ڈسکنیکٹ ہونے سے آپ کو فریش لنک بھیجیں گے، اس میں جوائن کیجیے گا گروپ میں. ٹھیک ہے، ہاں. تو ہم لوگ کر رہے تھے، اچھا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ لیسا. ہاں، لیسا کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ لیسا کا مضارع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیسا کا مضارع بتائیے فٹافٹ، ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا، نہیں. لیسا کا مضارع نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیسا کا مضارع نہیں. اچھا، تو لیسا کا مضارع نہیں ہے. اچھا، اسی میں کیا ہوتا ہے قصہ جو ہے، کچھ علماء، آواز صحیح ہے نا؟ تو کچھ علماء جو ہے کچھ قصہ اس طریقے سے بیان کر دے کہ ایک کسان تھا، وہ اپنے لڑکا کو بھیجا اسکول کہ جاؤ بھائی. گاؤں میں رہتا تھا، تو لڑکے کو محنت کر کے اب اسکول میں بھیجا پڑھائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کسان تو جاہل تھا، مطلب کہ ان پڑھ تھا. کسان بھیجتا ہے اپنا بچہ کو پڑھائی کرنے کے لیے، ایک بچہ کو، ٹھیک ہے کہ جاؤ پڑھ کر کے آؤ. ٹھیک ہے، تب بچہ شہر جاتا ہے، پڑھ کر کے آتا ہے واپس. تو اس کا جو باپ رہتا ہے وہ ان پڑھ تو رہتا ہے، لیکن عربی گرامر تھوڑا سا جانتا ہے، تھوڑا سا، یا پھر اس کو اتنا پتہ رہتا ہے کہ لیسا کا جو ہے وہ مضارع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے جو والد رہتے ہیں، اس کو جو کسان رہتا ہے اس کو پتہ رہتا ہے کہ لیسا کا مضارع نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، اتنا ہم جانکار نہیں ہے، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ لیسا کا مضارع نہیں ہوتا ہے. تو جب اس کا بچہ آتا ہے پڑھ کر کے شہر سے، تو اس سے سوال کرتا ہے کہ لیسا کا مضارع بتاؤ کیا ہے. تو جواب میں اس کا لڑکا جو ہے، اس کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ لیسا یلیسو. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے لیسا یلیسو. تو اس کا جو والد رہتے کسان، وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں خلاص، اب تم یہ سب لو، اب چلو کھیت میں، چلو میرے ساتھ میں، بہت بہت ہو گیا پڑھائی، یہ سب لو اور چلو میرے ساتھ کھیت، پڑھائی بہت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایسا کچھ علماء جو مشائخ ایسے بیان کرتے ہیں یہ قصہ کہ لیسا کا مضارع نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا یہ قصہ؟ ٹھیک ہے، اچھا. تو یہ ہو گیا اس سے تعلق سے. تو اچھا، یاد رکھیے جو شروعات کے جو گرامرین تھے نا، گرامر، شروعات کے جو گرامرینس تھے، ان کے نزدیک جو تھا وہ ان کے نزدیک وہ فرق نہیں کرتے تھے صرف اور نحو کے بیچ میں. صرف اور نحو کے بیچ وہ فرق نہیں کرتے تھے، یہ بعد میں فرق کرنا شروع کیا گیا ہے. پہلے پہلے جو نحو کے اندر میں صرف جو شامل کر لیا جاتا تھا، کیونکہ نحو کا مطلب کیا ہے؟ نحو کا مطلب ہے کہ جیسے، نحو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکشن نا، رخ. تو جس طرف عربوں نے رخ کیا، ہم بھی اسی طرف رخ کر رہے ہیں. تو عربوں نے جملہ کہا، اور جملے میں کیا استعمال کرتے تھے؟ الفاظ وہ لوگ. تو جملہ بھی ہے، الفاظ بھی ہے. تو اس اعتبار سے وہ لوگ کہتے تھے کہ زبان میں، یعنی نحو کے اندر صرف بھی شامل ہو جاتا ہے. تو شروع کی جو کتابیں آپ دیکھیے گا، متقدمین جو کہتے ہیں، یعنی کہ گرامیرینس آف دا فرسٹ سینچری، شروعات پہلی صدی یعنی دوسری صدی وغیرہ کے جو گرامیرین تھے، تو وہ لوگ سب جو ہے وہ فرق نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلی کتاب جو گرامر کے تعلق سے جو لکھی گئی ہے وہ
گرامر کے تعلق سے جو پہلی کتاب ہے وہ الکتاب نام ہے، ٹھیک، اس کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ الکتاب، الکتاب گرامر کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لکھنے والے تھے جو تابعین کے شاگردوں میں سے تھے، اتباع التابعین میں سے تھے۔ اچھا، سیبویہ، ٹھیک ہے، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے، سیبویہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کے نام سنا آپ میں سے کسی نے؟ سیبویہ نے کہا ایسا، سیبویہ ایسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیبویہ گرامیرین تھے، ٹھیک ہے، پہلے گرامر جو مشہور سب سے مطلب مین گرامیرین جو جانے جاتے ہیں نحویین، تو ان کی کتاب ہے کیا، ان کی کتاب کیا؟ الکتاب، سیبویہ، ٹھیک ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک منٹ، اچھا، یہ جو لنک لائن چلے جاتا ہے نا کنیکشن، تو آپ لوگ نیا لنک میں جوائن کیجیے گا، ٹھیک ہے نا، 2-3 منٹ میں یہ آف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الکتاب لکھی گئی ہے، سیبویہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیبویہ آپ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ میں، میرے خیال سے یہی اسپیلنگ ہے، سی با وئی، ٹھیک ہے۔ یہ فارسی تھے، فارسی ہیں، ٹھیک ہے، سیبویہ یہ نام تھا، سیبویہ فارسی نام ہے، سیبویہ۔ 180 ہجری میں ان کا انتقال، ان کی وفات ہوئی تھی، 180 ہجری، ٹھیک ہے۔ پہلے گرامیرین مانے جیسے پہلے ٹاپ گرامیرین مانے جاتے ہیں، اتباع تابعین میں سے تھے، اور ان کی جو کتاب ہے